اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. ہے مولا دا پیارا کالی کملی والا، ہے مولا دا پیارا کالی کملی والا تے سب تو نیارا، کالی کملی والا تے سب تو نیارا، کالی کملی والا ہے مولا دا پیارا کالی کملی والا. خدا اپنی رحمت عطا فرمائی، خدا اپنی رحمت عطا فرمائی، محبت نبی دی آ دل وچ سمائی، کرے کلمہ طیب قلب دی صفائی، بیچارے دا چارہ کالی کملی والا ہے مولا دا پیارا کالی کملی والا تے سب تو نیارا، کالی کملی والا ہے مولا دا پیارا کالی کملی والا. جے ظاہر محمد دا نور ہندا، جے ظاہر محمد دا نور ہندا، خدا وی نہ پھر یارو مشہور ہندا، جہان دا اندھیرا وی نہ دور ہندا، چمکدا ستارہ کالی کملی والا، چمکدا ستارہ کالی کملی والا تے سب تو نیارا، کالی کملی والا ہے مولا دا پیارا کالی کملی والا. کرے جو محمد دے درد غلامی، کرے جو محمد دے درد غلامی، مٹے اس دے دل تھی علم غم تمامی، مٹے اس دے دل تھی علم غم تمامی، ملے اس نو دو جگ دے وچ شاد کامی، ملے اس نو دو جگ دے وچ شاد کامی، دکھائے نظارہ کالی کملی والا ہے مولا دا پیارا
کالی کملی والا تے سب تو نیارا، کالی کملی والا طلبگار ہو کے ہنی فرض کردہ، طلبگار ہو کے ہنی فرض کردہ، میں آقا دے در دے غلاماں دا بردا، میں آقا دے در دے غلاماں دا بردا، کراں عرض درشن ملے دل بردا، کراں عرض درشن ملے دل بردا، ہے میرا سہارا کالی کملی والا، ہے میرا سہارا کالی کملی والا، ہے سب تو نیارا، کالی کملی والا تے مولا دا پیارا، کالی کملی والا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا، تاجدار بطحا، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، حاضرین محترم، نماز کے عنوان پر سلسلہ وار گفتگو کرتے ہوئے تسمیہ شریف کی تشریحات میں لفظ اللہ پر گفتگو چلی آ رہی ہے۔ آج کی اس نشست میں لفظ اللہ عز و جل کی تشریحات پر ہی گفتگو ہوگی، اور پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے عنوان کو ہی آج مکمل کیا جائے گا۔ لفظ اللہ اس ذات کا نام ہے، علم ہے، جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمال کی جامع ہے، مستجمع ہے۔ یہ لفظ بعض علماء کے نزدیک جامد ہے، جبکہ دیگر بعض علماء کے نزدیک یہ مشتق ہے۔ پھر اس کے مادہ اشتقاق میں مختلف احتمالات ہیں، جن میں سے 6 احتمالات پچھلے درس میں، پچھلے خطاب میں ذکر کیے۔ 7واں اس کا مادہ اشتقاق لفظ الہ بمعنی پناہ دینا، کہ لفظ اللہ لفظ الہ سے بنا ہے، جبکہ اس کا معنی پناہ دینا ہو۔ الہ کا معنی پناہ دینا، تو الہ پر الف لام تعریف کا لگا تو بنا الالہ۔ پھر
حمزہ وسطی کو حذف کیا اور لام کو لام میں مدغم کیا تو بنا اللہ، الہ، الف لام پھر الف لام، تو یہ درمیان کا جو حمزہ وسطی ہے اسے حذف کیا اور پھر لام لام اکٹھے ہو گئے، لام کو لام میں ادغام کیا تو بنا لفظ اللہ، جس کا معنی ہے پناہ دینا۔ اور لام تعریف نے تخصیص کا معنی پیدا کر دیا کہ ہر وہ ذات نہیں، کوئی سا پناہ دینے والا نہیں، بلکہ ایک وحدہ لا شریک، ایک وحدہ، یہ خصوصیت والے معنی لام تعریف کی وجہ سے شامل ہو گئے۔ اور اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ پوری کائنات کو وہی پناہ دیتا ہے، اور پناہ صرف اسی کو نصیب ہوتی ہے جس کو رب تعالی پناہ عطا فرمائے، اور اگر وہ پناہ نہ دے تو کائنات میں کوئی کہیں بھی ایسا دوسرا وجود نہیں جو اس کو پناہ دے جس کو اللہ تعالیٰ نے پناہ نہ دی ہو۔ قرآن پاک 18واں پارہ سورہ المومنون آیت نمبر 88، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل، اے محبوب آپ ارشاد فرمائیں، من بیدہ ملکوت کل شیء، کون سی ذات ہے جس میں ہر شے کی ملکوتی طاقتیں جس کے قبضہ قدرت میں ہیں، جس کے ہاتھ میں ملک بھی ہے ملکوت بھی ہے، ظاہری باطنی قبضہ جس کے دست قدرت میں ہے۔ وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہ ذات پناہ دیتا ہے، دیتی ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور اس کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دی جاتی، جس کو وہ پناہ نہ دے اس کو کوئی پناہ دینے والا ہے نہیں۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے، اگر جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ ذات کون ہے۔ تو رب تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، اے محبوب یہ مشرک اور کافر لوگ بھی اس سوال کا یہی جواب دیں گے کہ تمام تر قدرتوں کا مالک صرف اللہ ہے، تمام تر اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے، اور جب اس کے سوا انہیں کوئی جواب نہ بن پڑے تو قل، پھر آپ ارشاد فرمائیں، فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تو پھر کیوں فریب میں آئے ہوئے ہو، پھر کیوں بتوں کی پوجا کر کے اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہو، جب کائنات میں وہی ہے جس کے ہاتھ میں تمام تر اختیارات ہیں اور وہ پناہ دینے والا ہے، اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اسی کی پناہ انسان کی حیات اور بقا کا ذریعہ اور سبب ہے، اور اس کی پناہ کے بغیر کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں، تو پھر در بدر کے ٹھوکریں کیوں کھاتے پھر رہے ہو؟ پھر اسی دروازے پر آ جاؤ۔
اسی دروازے پر آ جاؤ۔ تو الہ کا معنی پناہ دینا، اور قرآن پاک نے خود فرمایا کہ پناہ دینے والی ذات اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہ دے سکتا ہو وہ کون ہے؟ اگر یہ سوال بت پرستوں پر بھی کرو گے تو وہ بھی یہی کہیں گے سیقولون للہ، کہ ایسی زمین و آسمان کی قدرتوں کی مالک ذات فقط اللہ ہے۔ تو اللہ وہ ذات ہے، وہ تنہا ذات کہ جو اپنی تمام تر مخلوقات کو پناہ دینے والی ذات ہے، اور جسے وہ پناہ نہ دے پھر اس کے خلاف کوئی پناہ دے سکتا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے لفظ اس ذات کا نام اللہ ہے، کیونکہ وہی پناہ دینے والا ہے۔ اور اس کائنات میں انسانی زندگی پر باریک نظر سے مطالعہ کرنے والوں نے یہ کہا کہ انسان کا مر جانا یہ قابل توجہ نہیں، یہ قابل حیرت نہیں، یہ باعث تردد نہیں۔ اگر دیکھا جائے تو جس قدر انسانی زندگی کے یہاں حوادث ہیں، انسانی زندگی کے لیے جتنی اس دنیا میں مشکلات ہیں، اور انسان کی بقا کے لیے جس قدر یہاں مہلکات ہیں، ان مہلکات کے ہوتے ہوئے انسان کا زندہ رہنا یہ بڑا حیرتناک ہے۔ انسان کا زندہ رہنا، شیاطین انسان کے دشمن ہیں، اور خود انسان انسانوں کے دشمن ہیں، پھر جنات انسانوں کے دشمن ہیں، پھر لامتناہی بیماریوں کا سلسلہ جو فضا میں جراثیم ہیں، جو خود ہمارے اپنے وجود کے اندر بیماریاں پل رہی ہیں، اور پھر ہمارے اپنے وجود کا توازن کہ صفرا بھی وہی، سودا بھی وہی، حرارت بھی وہی، برودت بھی وہی، اور چاروں مخالف صفتیں ایک وجود میں اکٹھی کر کے خدا نے وجود انسان کو پیدا کیا۔ حرارت بھی ہے، برودت بھی ہے، صفرا بھی ہے، سودا بھی ہے۔ اور یہ بات ماہرین طب سے مخفی نہیں کہ صفرا سودا کے مخالف ہے، حرارت برودت کے مخالف ہے۔ اگر ایک صفت کی مقدار بڑھ جائے تو بھی بیماری، اگر ایک صفت کی مقدار کم رہ جائے تو بھی بیماری۔ اور ان چاروں مخالف صفتوں کو خدا نے ایک وجود انسانی میں اکٹھا کر دیا، اور اس تقابل کی وجہ سے، اس تخالف کی وجہ سے، اس ایک دوسرے کے مقابلہ کرنے کی وجہ سے ہزاروں جراثیم وجود انسانی میں پیدا ہو رہے ہیں، بے شمار بیماریوں کے جراثیم اس کے اپنے اندر وجود میں شامل ہیں، اتنی بیماریاں ہیں، اتنے مہلکات ہیں، پھر جنات، پھر شیاطین، اتنے دشمنوں کے ہوتے ہوئے انسان کا زندہ رہنا یہ باعث حیرت ہے، مر جانا کوئی باعث حیرت نہیں۔ جہاں دشمنوں کی بھرمار ہو، جہاں دشمنوں کی کثرت ہو، وہاں موت تو واقع ہو ہی جایا کرتی ہے۔ پھر انسانی زندگی کے دشمن کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو، اس کے علاوہ اور کتنی چیزیں، درندے جو انسانی زندگی کے در پہ آزار رہنے والے ہیں۔ تو ان نے اتنے تمام تر مہلکات کے باوجود تیرا زندہ رہنا اس لیے ہے کہ اس نے تجھے اپنی پناہ دے رکھی ہے۔ جب اس نے تجھے اپنی پناہ دے رکھی ہے تو ہزار دشمنوں کے باوجود تیری زندگی اور صحت پر کوئی حرج نہیں آتا، تیری زندگی پر، تیری بقا پر، تیری نشو و نما میں کوئی کمی نہیں، کوئی حرف نہیں، تو آسانی سے زندگی کے دن گزارتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے تجھے اپنی پناہ دے رکھی ہے، اس نے تجھے اپنی پناہ دے رکھی ہے۔ تو اللہ
اس ذات کا نام اللہ اس لیے ہے کہ وہ پناہ دینے والا ہے. وہ اور یہ پناہ دینا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کی پناہ میں مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. تو گویا کہ وہ اپنی نعمتوں کی برسات کیے ہوئے ہے انسان پر. یہ 7واں مادہ اشتقاق ہے. الہ بمانا پناہ دینا، تو اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جو پناہ دینے والی ہے. اور 8واں مادہ اشتقاق ہے الہ بمانا جھکنا. الہ کا معنی جھکنا، راغب ہونا، رجوع کرنا، یہ بھی لفظ الہ کے معنی ہے. تو پھر الف لام تعریف کا لگا جس نے تخصیص کا معنی پیدا کیا. الہ سے الہ سے پھر صرفی قواعد جاری ہوئے اور لفظ اللہ بنا. حمزہ وسطی ساقط ہوا، لام میں مدغم ہوا تو اللہ بنا. تو اب اس معنی کے اعتبار سے اللہ وہ ذات ہے جس کی طرف کل کائنات رجوع کر رہی ہے، جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، جس کی طرف رغبت کی جاتی ہے، جس کی طرف جھکتے ہیں. ساری کائنات جس کی طرف جھک رہی ہے، جس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، جس کی عبادت میں سرگرم عمل ہے. جیسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے زمینوں اور آسمانوں کو کہا کہ آؤ ہماری اطاعت میں، خواہ راضی آؤ یا نہ چاہتے ہوئے آؤ، بہرحال تمہیں ہماری اطاعت کرنا پڑے گی. تو زمین و آسمان نے جواب دیا کہ اے مولا، نہ چاہتے ہوئے کیوں؟ جب پیدا کرنے والا تو ہے تو خوش دلی کے ساتھ تیری بارگاہ میں جھکنے کو حاضر ہے. خوش دلی کے ساتھ تیری بارگاہ میں جھکنے کو حاضر ہے. تو لفظ الہ رغبت کرنا، جھکنا، راغب ہونا، یہ معنی. اور اللہ وہ ذات جس کی طرف کل کائنات کا جھکاؤ ہے، جس کی طرف کل کائنات رجوع کر رہی ہے، جس کی طرف کل کائنات راغب ہے، اس ذات کا نام اللہ ہے. اس ذات کا نام اللہ ہے. اب اس معنی کو دیکھیں اور لفظ انسان کو دیکھیں تو اللہ کا انسان کے ساتھ ایک گہرا تعلق وہ بھی سامنے آ جاتا ہے. اللہ، ادھر لفظ اللہ کا معنی یہ 8واں مادہ اشتقاق، معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس کی طرف جھکاؤ کیا جائے، وہ ذات جس کی طرف رغبت کی جائے، وہ ذات جس کی طرف رجوع کیا جائے. کوئی بڑے سے بڑا سرکش بھی کیوں نہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا نافرمان بھی کیوں نہ ہو، کبھی زندگی میں ایسا موقع بھی آتا ہے کہ جب ساری امیدوں کے چراغ گل ہو جاتے ہیں، جب تمام اسباب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب غم و آلام اور مصائب سے خلاصی کا کوئی راستہ نہیں رہ جاتا، جب امید کی تمام کرنیں ختم ہو جاتی ہیں، تب انسان کے دل میں ایک آواز اٹھتی ہے. سارے دروازے بند بھی ہو جائیں تو پھر دل ایک ذات کی طرف امیدوار رہتا ہے، اور جس سے آج تک بھاگتا رہا اس کے دربار میں رجوع کرتا ہے، جھکتا ہے، اسے پکارتا ہے، اس کی طرف رغبت کرتا ہے. جتنا بڑا بھی سرکش کیوں نہ ہو، بالآخر اسی کی طرف
اس کو رجوع کرنا ہی پڑتا ہے، اس کی طرف اسے رجوع کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو آخر کار جس ذات کی طرف رجوع کرنا ہی پڑے، جیسے غالباً حضرت امام جعفر الصادق رحمت اللہ تعالی علیہ، گلشن اہل بیت اطہار کے مہکتے ہوئے پھول، آپ کے ساتھ مناظرہ ہو گیا ایک دہریے کا جو اللہ کو مانتا نہیں تھا، اللہ کے وجود کا قائل ہی نہیں تھا، کہتے خدا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک گروہ ہے دنیا میں جن کو ملحد کہتے ہیں، استشراقی سوچ جسے کہتے ہیں، کیمونسٹ جسے کہتے ہیں، کہ یہ کائنات خود بخود بنی، خود بخود چلتی جا رہی ہے، ایک اتفاقی حادثہ ہوا، یہ جہان بن گیا، بس یہ سارے اتفاقات ہیں کہ سورج چڑھتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند آتا ہے، جاتا ہے، یہ سارا اتفاقی معاملہ ہے، اتفاق سے ایسا بن گیا، بس چلتا جا رہا ہے، اسے کوئی چلانے والا نہیں، اسے کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ ایک دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مناظرہ بھی ایسے شخص سے ہوا تھا، جب وقت مقرر ہوا تو آپ خود وقت مقررہ پر 1 گھنٹہ یا اس سے زائد لیٹ گئے، تاخیر کے ساتھ گئے۔ ادھر شور مچ گیا کہ اگر اپنے دلائل اس کے پاس قوی ہوتے تو ضرور آتا، نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس وہ جھوٹا ہے، وہ بات نہیں کر سکتا اس موضوع پر۔ جب وہ اپنے پورے بھرے ہوئے مجمع میں شیخیاں بگاڑ رہا تھا تو ادھر حضرت امام اعظم بھی پہنچ گئے۔ پوچھا بھی وعدے سے لیٹ کیوں ہوئے؟ کہنے لگے کہ میں ایک عجیب منظر دیکھنے لگ گیا راستے میں۔ وہ کیا منظر تھا؟ فرمایا میں دریا کے کنارے پہنچا، اسے پار کر کے آنا تھا، کشتی موجود نہیں تھی، وہاں ایک درخت تھا، میں نے دیکھا کہ وہ خود بخود چر گیا، خود بخود چر گیا، پھر اس کے خود بخود تختے بن گئے، پھر وہ تختے خود بخود آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے اور کشتی بن گئی، پھر وہ کشتی خود بخود دریا میں آ گئی اور لوگوں کو ایک طرف سے اٹھا کر دوسری طرف لے بھی جاتی تھی، لے بھی آتی تھی۔ میں اس کشتی کے خود بخود بننے اور چلنے اور مسافروں کو ادھر سے ادھر لے جانے اور لے آنے میں حیرت سے دیکھتا رہا کہ یہ کشتی کس طرح خود بخود بن گئی اور چل رہی ہے۔ کہنے لگا، وہ جو کیمونسٹ تھا، وہ جو دہریہ تھا، کہنے لگا ایسا ہو نہیں سکتا، درخت ہو، کوئی چیرنے والا نہ ہو، وہ چر جائے، کوئی اس کے تختے بنانے والا نہ ہو اور بن جائے، کوئی ان تختوں کو جوڑنے والا نہ ہو اور جڑ جائے، کوئی کشتی کو بنانے والا نہ ہو اور بن جائے، کوئی کشتی کو چلانے والا نہ ہو اور چل جائے۔ کہنے لگا، امام اعظم نے فرمایا بس یہی میری دلیل ہے، کوئی منظر نہیں دیکھا، تجھے بتانا ہے کہ اگر ایک درخت خود بخود چر نہیں سکتا، تختے بن نہیں سکتے، کشتی بن نہیں سکتی، چل نہیں سکتی بغیر چلانے والے کے، اتنا بڑا جہان کیسے بن سکتا ہے، اتنا بڑا جہان کیسے چل سکتا ہے؟ اگر ایک دریا میں کشتی بھی چل رہی ہے تو اسے کوئی چلانے والا ہے۔ وقت مقررہ پر سورج طلوع ہوتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن 36 گھنٹے کا ہو جائے، رات 1 گھنٹے کی رہ جائے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات آ جائے اور سورج کو طلوع ہونا بھول گیا ہو۔ بھی صدیوں سے ایسا اتفاق بھی کبھی ہوا ہے کہ صدیوں سے کبھی اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ ایسا نہیں کہ یہ خود چل رہا ہے، اگر یہ اتفاقی حادثہ تھا، ہزاروں سال ہو گئے، کبھی اتفاقی حادثہ اسے بدل بھی دیتا، کبھی ایسا بھی حادثہ اس میں ہو جاتا کہ دن آتا پھر رات ہی ختم ہو جاتی، کبھی ایسا بھی اتفاقی حادثہ ہو جاتا
کہ سورج دوپہر پہ آ کر رک جاتا اور آگے پیچھے نہ ہوتا. کبھی اتفاقی حادثہ ایسا بھی ہوتا کہ چاند طلوع ہوتا پھر اسے غروب ہونا بھول جاتا. کبھی اتفاقی حادثہ ایسا بھی ہوتا کہ ہوائیں رک جاتی پھر انہیں چلنا بھول جاتا. کبھی اتفاقی حادثہ ایسا بھی ہوتا کہ سمندر ابل پڑتا پھر اسے پانی کو کھینچنا بھول جاتا. یہ سب کچھ اتفاقی حادثات ہی ہیں؟ نہیں. اگر ایک کشتی کو اگر بنی تو اسے کوئی بنانے والا ہے، چل رہی ہے تو اسے کوئی چلانے والا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ اتنا بڑا جہان اگر چل رہا ہے تو اسے کوئی چلانے والا ہے. اس جہان کو کوئی چلانے والا ہے. اس طرح ایک مناظرہ امام جعفر صادق سے ہوا. کیمونسٹ تھا، اللہ کے وجود کا منکر تھا، نہیں مانتا تھا اللہ. لیکن حضرت امام جعفر صادق وہ ظاہر سے زیادہ باطن پہ نظر رکھتے تھے. ظاہر سے زیادہ باطن پہ نظر رکھتے تھے. آپ نے اس کی زندگی کو کھنگالنا شروع کر دیا. فرمایا اپنی زندگی میں چلے جاؤ ماضی میں. کبھی ایسا ہوا جب تیری زندگی موت کی آغوش میں جا چکی ہو اور تجھے زندہ رہنے کا کوئی سہارا نظر نہ آ رہا ہو، پھر اچانک تیرے دل سے کوئی صدا اٹھی ہو، مجھے تو یاد نہیں آ رہا. آپ نے فرمایا ماضی کی خلوتوں میں گم ہو جاؤ اور دیکھو، یاد کرو. یاد کرتے کرتے اس کیمونسٹ کو یاد آیا، کہنے لگا ہاں ایک دفعہ میں سمندر کا سفر کر رہا تھا، طوفان کی وجہ سے کشتی ٹوٹ گئی. کشتی جب ٹوٹی ایک ایک پھٹا علیحدہ ہو گیا، میں بھی ایک تختے پر کے ساتھ چمٹ گیا. اب اس سمندر کی لہریں طغیانیہ وہ اس تختے کے ساتھ کھیل رہی تھی جس کے ساتھ میں چمٹا ہوا تھا. کبھی بلند ہو جاتا، کبھی پست ہو جاتا. پست ہوتا تو اتنا کہ مجھے یوں لگتا کہ دوسری چھل آئے گی اور مجھے وہ دبا لے گی، دوبارہ پھر میں اٹھ نہیں سکوں گا. بلند ہوتا تو اتنا کہ ابھی میں نیچے جاؤں گا تو اب پانی کی سطح پر رک نہیں سکوں گا بلکہ نیچے گہرائی میں چلا جاؤں گا. اس طوفان میں مجھے زندگی کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی کہ اب میں زندہ بچ کر کنارے پہ لگ جاؤں گا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت تیرا دماغ تو کسی کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن تیرے دل نے کسی کو پکارا تھا. تیرا دماغ تو دلائل کا متلاشی ہے، تیری عقل تو دلیلیں تلاش کر رہی ہے، ابھی تک ملی نہیں. لیکن اس وقت تیرے دل سے کوئی صدا نکلی تھی تو وہ کہنے لگا ہاں میں اس حقیقت کو بھول نہیں سکتا، میں اس کیفیت کو کبھی اپنے ذہن اور دماغ سے نکال نہیں سکتا کہ عین اس حال میں جب زندگی کے سارے اسباب ختم ہو چکے تھے، جب امید کی ساری کرنیں دم توڑ چکی تھیں، اس وقت میرے دل سے ایک صدا نکلی تھی اور میرے دل نے تڑپ کر کسی اس ہستی کو پکارا تھا جسے میں نہیں جانتا. امام جعفر نے فرمایا کہ تو نہیں جانتا، ہم اسی ہستی کو خدا کہتے ہیں. تو اس ہستی کو نہیں جانتا، ہم اسی ہستی کو اللہ کہتے ہیں کہ جب سارے اسباب ٹوٹ جائیں، جب عقل کے دلائل ختم ہو جائیں اور بے ساختہ دل جس کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، اسی کو خدا کہتے ہیں، اسی کو اللہ کہتے ہیں. تو الہ بمانا جھکنا، الہ بمانا جھکنا، رجوع کرنا، راغب ہونا. اور اس لفظ سے بنا اللہ، لفظ اللہ یعنی وہ تنہا ذات کہ جس ذات کی طرف وہ بھی جھک جائیں جو ارادتاً نہیں جھکتے، جو عقلاً نہیں جھکتے،
آخر کار انہیں اسی کی ذات کی طرف جھکنا ہی پڑتا ہے. اس ذات کو اللہ کہتے ہیں, اس ذات کو اللہ کہتے ہیں. اب اس لفظ کے مقابل لفظ انسان کی معنوی حیثیت پر غور کریں تو لفظ انسان یا تو انس سے بنا ہے. لفظ انسان الف نون سین انس سے بنا ہے. انس کا معنی محبت, مانوس ہونا, مانوس ہونا. یا پھر نسیان سے بنا ہے, یا لفظ نسیان سے. انسان کس سے بنا ہے؟ بولو, بول دو. نسیان کا معنی بھول جانا, نسیان کا معنی بھول جانا. تو یا تو انسان انس سے بنا ہے جس کا معنی ہے محبت کرنا, مانوس ہونا, یا پھر لفظ انسان نسیان سے بنا ہے, بھول جانا. بظاہر محبت کرنا اور بھول جانا یہ دو الگ الگ معنی ہیں, لیکن اگر تھوڑا غور کیا جائے تو محبت کرنا, انس کرنا, مانوس ہونا اور بھول جانا, ان دونوں کا آپس میں باہمی تعلق ہے. اور وہ تعلق یہ ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو جیسے جیسے محبت بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اپنے محبوب کے ماں سوا کو بھولتا جاتا ہے. اسے محبوب یاد رہتا ہے اور محبوب کے ماں سوا جو ہے وہ بھولتا جاتا ہے, بھولتا جاتا ہے. جیسے محبت بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے ماں سوا محبوب فراموش ہوتا جاتا ہے. تو انسان انس سے بنا, محبت کرنا, یعنی انسان بنا محبت کرنے کے لیے. انسان لفظ انسان کے معنی میں ہے مانوس ہونے والا, جھکنے والا, راغب ہونے والا, رجوع کرنے والا محبوب کی طرف, اور ماں سوائے محبوب کے بھول جانے والا. انسان میں جھکاؤ کرنے کا معنی ہے, اور اللہ کی معنویت میں جھکنے, وہ ذات جس کی طرف جھکاؤ ہو. گویا کہ خدا وہ ہے, اللہ وہ ہے جس کی طرف مانوس ہوا جائے, اور انسان وہ ہے جو مانوس ہونے والا ہے. انسان وہ ہے جو مانوس ہونے والا ہے. اللہ وہ ذات جو محبوب حقیقی ہے, اور انسان وہ جو اس محبوب حقیقی کا عاشق ہے, جو اس محبوب حقیقی کا عاشق ہے. تو انسان, کامل انسان وہ ہے جو اپنی تمام تر محبتوں کو دنیا کے بازاروں سے سمیٹ کر خدا کی بارگاہ میں پیش کر دے. کامل انسان وہ ہے جو اپنی محبتوں کا سودا اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے. لفظ اللہ کا معنی وہ ذات جس کی طرف جھکاؤ ہو, اور لفظ انسان کا معنی جھکنے والا, جھکنے, بولو, جھکنے والا. گویا کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو جھکنے والا بنایا ہے. خود وہ ہے جس کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے, اور اس انسان کو جھکنے والا بنایا ہے. یوں کہہ دو کہ خدا نے انسان کو اپنے ساتھ محبت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. خدا نے انسان کو اپنے ساتھ محبت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. جیسا کہ یہ سورہ احزاب ہے, سورہ احزاب کی 72 نمبر آیت ہے. سورہ احزاب کی 72 نمبر آیت ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا عرضنا الامانۃ, ہم نے اپنی امانت پیش کی, ہم نے اپنی امانت پیش کی, علی السماوات, آسمانوں پر. آسمانوں کو کہا کہ اے آسمانوں میری امانت کا بوجھ اٹھاؤ, یہ لو میری امانت, پھر جب میں تمہیں حکم دوں تو یہ امانت میری مجھے واپس لوٹا دینا. والارض, زمینوں پر میں نے یہ امانت پیش کی کہ زمینوں لو میری امانت کو قبول کرو, اور جب میں تمہیں کہوں تو یہ امانت مجھے
واپس کر دینا، والجبال، اور پہاڑوں پر یہ امانت پیش کی کہ اے پہاڑوں لو میری امانت کو قبول کرو، اور جب میں تمہیں کہوں تو میری اس امانت کو واپس کر دینا۔ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، آسمانوں نے بھی انکار کر دیا، معذرت کی۔ یہ انکار سے مطلب ہے کہ معافی مانگی، معافی مانگی۔ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے انکار کر دیا کہ مولا ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے، ہم اس امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس امانت کے بوجھ کو، اس امانت کی ذمہ داریوں کو، اور اس امانت کو پوری طرح بعین ہی بحفاظت واپس نہ لوٹانے پر جو سزا تھی، اس سزا کو دیکھ کر آسمان بھی ڈر گئے، زمینیں بھی ڈر گئیں، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی تھرا گئیں۔ پھر قرآن کہتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے ایک قدم آگے بڑھایا، اپنے دامن کو کشادہ کیا، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا مولا جس بوجھ کو کوئی نہیں اٹھاتا وہ بوجھ میرے دامن میں ڈال دے، جس بوجھ کو کوئی اٹھانے والا نہیں اس بوجھ کو بول دیجئے میرے دامن میں ڈال دے۔ اب وہ فیصلہ انسان نے کیسا کیا؟ یہ فیصلہ اچھا تھا؟ یہ فیصلہ انسان کی طاقت ہمت کے مطابق تھا؟ قرآن کہتا ہے انہو کانا ظلومن جہولا، انسان اپنے اس فیصلے میں اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے۔ انسان نے اللہ کی امانت کا بوجھ اٹھا کر اپنی جان کو مشقت میں ڈال دیا، اپنی جان کو مشقت میں ڈال دیا۔ یہ اس لیے نہیں کہا کہ ناراضگی کا اظہار ہے، بلکہ انسان کے بھولے پن پر رب پیار سے یہ لفظ بول رہا ہے، بھولے پن پر پیار سے لفظ بول رہا ہے۔ بعض صوفیاء کرام کی مناجات میں یہ لفظ شامل ہے کہ مولا تو نے خود تو کہا ہے کہ انسان کا انہو کانا ظلومن جہولا، یہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، نادان ہے۔ جب تو نے کہا میں نادان ہوں، پھر مجھ سے نادانی میں گناہ ہو گئے تو معاف کر دے۔ تو خود تو کہہ رہا ہے کہ میں نادان ہوں، نادان سے نادانی تو ہوتی ہے، تو مولا جب تو نے کہا میں نادان ہوں تو پھر نادان کی نادانیاں معاف کر دے۔ فرمایا میں نے آسمانوں کو کہا میری امانت کا بوجھ اٹھاؤ، نہ اٹھا سکے، زمینوں کو کہا میری امانت کا بوجھ اٹھاؤ، نہ اٹھا سکے، پہاڑوں کی چوٹیوں کو کہا میری امانت کا بوجھ اٹھاؤ، نہ اٹھا سکے۔ انسان نے کہا کہ اے مولا جس امانت کا بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا وہ امانت تو میرے دامن میں ڈال دے۔ وہ امانت، حکم ہوا ہے انسان اس امانت کی حفاظت کی خاطر تجھے بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ تو روح انسان نے سجدہ ریز ہو کے کہا ہوگا کہ مولا اس امانت کی حفاظت کی خاطر اگر 300 سال تک رونا بھی پڑا تو میں رو لوں گا، اس امانت کی حفاظت کی خاطر اگر معصوم اسماعیل کی گردن پہ چھری چلانا پڑی تو چلا دوں گا، اس امانت کی حفاظت کی خاطر اگر نارے نمرود میں چھلانگ بھی لگانا پڑی تو لگا دوں گا، اس امانت کی حفاظت کی خاطر اگر امیہ کے ظلم و ستم سہنے پڑے تو سہ لوں گا، اس امانت کی حفاظت کی خاطر اگر طائف میں پتھروں کی بارش میں لہو لہان ہونا پڑا تو لہو لہان ہو جاؤں گا۔ اے مولا اس امانت کی حفاظت کی خاطر اپنی آغوش میں ننھے علی اصغر کو شہید بھی کرانا پڑا تو کرا لوں گا۔ تیری امانت کی حفاظت
کروں گا اسے گلے سے لگا کے رکھوں گا. لیکن وہ امانت تھی کیا؟ صوفیاء نے بالاتفاق اور علماء نے بے اختلاف الاقوال یہ بات کہی کہ اس امانت سے مراد عشق حقیقی کی آگ ہے. عشق حقیقی کی آگ ہے. کہ رب تعالیٰ نے کہا یہ لو میری امانت، میں تمہیں محبت دے رہا ہوں، تمہارے سینے میں عشق رکھ رہا ہوں، تمہارے دل میں محبت کے جذبات رکھ رہا ہوں. یہ کسی اور کو نہیں دینے، یہ محبت دنیا میں جا کر میرے نام کرنی ہے. وہ خدا کی امانت کیا ہے؟ دیکھو کوئی انسان ایسا نہیں جس کا سینہ محبت سے خالی ہو. بولو، ہے کوئی انسان؟ فطرت میں محبت ہے، فطرت میں محبت ہے، وہ خدا کی امانت ہے. خدا نے جذبہ محبت امانتاً دیا ہے کہ لے بندے میں تجھے جذبہ محبت دیتا ہوں، اور اس لیے دیتا ہوں کہ یہ امانت تو نے مجھے دینی ہے، یہ میری امانت ہے، تو نے مجھے لوٹانی ہے. لیکن کتنے انسان وہ ہیں جو دنیا پہ آئے اور اس امانت میں خیانت کر رہے ہیں. اپنی محبت کو کبھی کسی بت کے نام کر رہے ہیں، کبھی کسی کے نام کر رہے ہیں، بازار دنیا میں اس کا سودا کر رہے ہیں، اس جنس کی تجارت کر رہے ہیں، اس محبت کی بولی لگوا رہے ہیں، قیمت وصول کرنے کے در پہ ہیں کہ ہمیں اس محبت کی قیمت ملے. ارے یہ وہ مال نہیں جو تاجر کے پاس بطور تجارت ہوتا ہے، یہ تو امانت ہے. جس نے امانت دی ہے اسے لوٹاؤ. یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے. بولو، یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے. اس موتی اور اس جوہر کی قیمت دنیا میں نہیں ہے. یہ تو امانت ہے. جس کی امانت ہے اسے لوٹا دو. جس کی امانت ہے اسے لوٹا دو. اس نے محبت کے جتنے جذبات دیے ہیں سارے کے سارے جذبات اس کے محبوب کے حسن پر قربان کر دو. اس کے محبوب کے حسن پر، جیسے حضرت بلال نے کیا تھا، جیسے حضرت عمر فاروق نے کیا تھا، عثمان غنی نے کیا تھا، ابو بکر صدیق نے کہا تھا، حضرت خبیب نے کیا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا تھا، حضرت صہیب نے کیا تھا، حضرت سفیان نے کیا تھا، حضرت سلمان نے کیا تھا. جس طرح انہوں نے اپنی محبت کے جذبات، مولا جتنی محبت کی کیفیت تو نے ہمارے دل میں رکھی ہے ساری کی ساری تیرے محبوب پر قربان. تو ہم نے امانت دی، آسمانوں زمینوں نے انکار کر دیا کہ مولا اس امانت کی حفاظت بڑی مشکل ہے. اس امانت کی حفاظت بڑی مشکل ہے. بڑے چور ہیں، بڑے ڈاکو ہیں. اس امانت کی حفاظت بڑی مشکل ہے. لیکن انسان نے کہا مولا یہ امانت مجھے دے دے. پھر جس نے اس امانت کو حفاظت کے ساتھ لوٹایا، کوئی داتا علی حجویری بنا، کوئی خواجہ اجمیری بنا، کوئی فرید الدین گنج شکر بنا، کوئی سلطان العارفین بنا، کوئی غوث اعظم بنا، کوئی بایزید بستامی بنا. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے امانت کی حفاظت کی تھی؟ دیارے دل میں کسی غیر کو آنے نہیں دیا تھا. یہ جس کا ہے یہ اسی کا رہے گا. یہ جس کا ہے یہ اسی کا رہے گا. اور لفظ اللہ بھی اسی بات کا تقاضا کرتا ہے. چونکہ وہ محبوب حقیقی ہے اس لیے اس ذات کا نام اللہ ہے کہ جس کی طرف محبتیں رجوع کرتی ہیں، جس کی ذات کے لیے محبتیں لٹتی ہیں، محبتیں قربان ہوتی ہیں. اور یہاں پر اپنے وقت کے غوث زمان حضرت سید عبد الکریم الجیلی رحمت اللہ علیہ. کون؟ عبد الکریم الجیلی. ان کی اپنے حالات میں یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں. سید عبد الکریم الجیلی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں. انہوں نے کہا کہ لفظ اللہ کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے
کہ یہ کس سے بنا؟ کہتے ہیں منہم من قال الہا بمانا عاشقا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ الہا کا معنی عاشقہ ہے، فیکون الہ مصدر العشق، تو پھر الہ کا معنی ہوا عشق. الہ کا معنی کیا ہوا؟ عشق. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عشق خدا ہے، ان کی اس بات کا معنی ماخذ، منبع اور مرجع یہ سید عبد الکریم الجیلی کا یہ قول ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ الہا عاشقہ کے معنی میں ہے اور الہ بمعنی عشق ہے، اور لفظ اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جو ذات ساری کائنات کی محبوب حقیقی ہے. کہتے الالہ. اب یہ میں آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. الالہ یہ 7 حرف ہیں. الالہ کتنے حرف ہیں؟ الف لام، پھر الف لام، پھر الف ہا، اور جب ہا کو اشباع دے کر پڑھتے ہیں تو پھر ایک 7واں حرف پیدا ہوتا ہے واو. اللہ ہو کہتے ہیں نا، تو یہ ہو کو کھینچنے سے واو پیدا ہوتی ہے، تو یہ 7واں حرف ہے. فرماتے ہیں ان 7 حروف سے مراد 7 صفات ہیں. 7 حروف سے مراد 7 صفات ہیں. حیات، صفت حیات وہ زندہ ہے، حیٌ ہے، اور صفت ارادہ وہ مرید ہے، جو ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے، ارادہ کرنے والا ہے. اور قدیر ہے صفت قدرت، اور صفت سمع وہ سمیع ہے، صفت بصر وہ بصیر ہے، صفت کلام کہ وہ متکلم ہے، اور صفت علم کہ وہ علیم ہے. تو یہ 7 صفات ہیں. اگر 7 صفات کو جہاں ایک جگہ متحد ہوتی ہے وہاں الوہیت پیدا ہے، اور ان 7 صفات کا اجتماع الوہیت ہے، اور یہی اللہ ہے. وہی ذات اللہ ہے جس میں 7 صفات بذات خود ہیں، کسی سے لی ہوئی نہیں ہے، کسی سے لی ہوئی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 7 صفات حضرت انسان کو دی ہے. تمام مخلوقات میں ان 7 صفات کا عکس نہیں ہے. کسی میں حیات ہے، حیات لیکن ارادہ نہیں، حیات ہے لیکن ارادہ نہیں. جیسے نباتات ہے، زندہ ہے، حیات ہے ان میں، لیکن یہ اپنے ارادے سے حرکت نہیں کر سکتے، ہوا حرکت دیتی ہے. نباتات حی ہیں، حیات ہے، ارادہ نہیں. اور حیوانات ان میں حیات بھی ہے، ارادہ بھی ہے، سمع سنتے بھی ہیں، بصر دیکھتے بھی ہیں، لیکن علم نہیں ہے. لیکن علم نہیں ہے، کلام نہیں ہے، بول نہیں سکتے. تو حضرت انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حیات بھی دی، ارادہ بھی دیا، قدرت بھی دی. اپنے ہاتھ جب چاہے اٹھا لے، جب چاہے پھینک دے، آنکھیں جب چاہے بند کر لے، جب چاہے کھول لے، جتنا چاہے بولے، جتنا چاہے خاموش رہے. قدرت بھی دی، علم بھی دیا. وجعلناہ سمیعا بصیرا، سمع اور بصر بھی دیے، اور کلام کرنے کی طاقت بھی دی. پوری مخلوقات کو دیکھ لے، خداوند تعالیٰ کی 7 صفات اگر کسی مخلوق میں جمع ہے تو حضرت انسان ہے. اسی لیے حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رب تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ خلق الآدم علی صورتہ، آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی صورت پہ پیدا کیا. اللہ کی تو کوئی صورت نہیں، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ اپنی ذات کی جو 6 خاص صفتیں تھیں ان 7 صفتوں کا فیض انسان کو دے دیا. لے انسان، تجھے سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا، متکلم بھی بنایا، مرید بھی بنایا، تجھے علیم بھی بنایا، تجھے حج بھی بنایا. تجھے ساری صفتوں کا فیض اس لیے دیا ہے تاکہ تیری ذات میں اور میری ذات میں وہ نسبت قائم ہو جائے جو کسی اور میں نسبت قائم نہ ہو.
تاکہ تجھے میرے تک پہنچنا آسان ہو جائے، تاکہ تیرے لیے میرے تک پہنچنا آسان ہو جائے، تاکہ تجھ کو میری معرفت آسانی سے حاصل ہو جائے۔ تو لفظ اللہ وہ ذات ہے جس کی طرف تمام محبتوں کا جھکاؤ ہوتا ہے، اور انسان وہ ہے جس کو جھکنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، اور یہ جو امانت ہمیں عطا فرمائی اس امانت کی حفاظت کر کے بحفاظت جس کی امانت ہے اسے لوٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔